یونان بادشاہ کے وزیر کی کہانی۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیو سن، اگلے زمانے میں فارس اور روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یونان۔ اس کے پاس بے حد مال و دولت اور لاؤ لشکر تھا، وہ بڑے دبدبے والا تھا اور اس کے خراج گزار بہت سارے تھے، لیکن اسے کھوڑ کی بیماری تھی اور حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے تھے۔ وہ بہت سی دواؤں اور صفوف اور مالشوں کا استعمال کر چکا تھا، لیکن کسی سے فائدہ نہ ہوا اور کوئی طبیب اسے اچھا نہ کر سکا۔ ایک بار یونان کے بادشاہ کے سلطنت میں ایک بڑا اور بوڑھا حکیم آیا، اس کا نام دوبان حکیم تھا۔ اس نے یونانی، فارسی، رومی، عربی اور سریانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور طب اور نجوم اور ان کے اصول و قواعد میں بڑا ماہر تھا اور ان کے نفع و نقصان سے بخوبی واقف تھا، اور مفید اور مضر نباتات اور جڑی بوٹیوں کی پہچان میں بڑی دسترس رکھتا تھا۔ فلسفی تھا اور طباعت وغیرہ کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ جب یہ حکیم شہر میں آیا اور کچھ دنوں وہاں رہا تو اس نے سنا کہ بادشاہ کو کھوڑ کی بیماری ہے اور سارے حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ تو وہ رات بھر سوچتا رہا، اور جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور یونان بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ خدا تیری عزت و آبرو اور دولت ہمیشہ قائم رکھے، اور بہترین تقریر کی اور اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی مرض ہے اور بہت سے طبیب اس کو دور کرنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ اب میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، بغیر اس کے کہ کوئی دوا یا مالش کرو۔ جب یونان بادشاہ نے یہ سنا تو اسے تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ آخر پھر کس طرح علاج ہوگا؟ اگر تو میرا مرض دور کر دے تو میں تجھے پشت ہا پشت تک دولت مند بنا دوں گا اور تجھے اپنا ہم پیالہ اور ہم نوالا بناؤں گا۔ پھر بادشاہ نے اسے انعام و اکرام سے سرفراز کیا اور اس سے کہا کہ کیا تو مجھے بے دوا اور بے مالش اچھا کر دے گا؟ حکیم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ بادشاہ کو اس پر تعجب ہوا اور اس نے حکیم سے کہا کہ اے حکیم، جو علاج تو کرنا چاہتا ہے وہ کس روز اور کس وقت ہوگا؟ حکیم، ذرا جلدی کر۔ حکیم نے کہا کہ کل تک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر میں آیا اور ایک مکان کرائے پر لی اور اس میں اپنی کتابیں اور دوائیاں وغیرہ جڑی بوٹیاں رکھی۔ پھر دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے ایک پھولوں کا بھلا بنایا اور اسے اندر سے خالی رکھا، اور اس کا ایک دستہ بنایا اور اپنے علم کے بنا پر پھولوں کی گیند۔ جب وہ سب چیزیں بنا چکا تو دوسرے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ سوار ہو کر میدان میں نکلیے اور اس گیند اور بھلے سے پھولوں کھیلیے۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ سارے امراء، وزراء اور شرفاء آ گئے۔ جوں ہی یہ سب میدان میں جمع ہوئے تو دوبان حکیم وہاں پہنچا اور بادشاہ کو بلا دے کر کہنے لگا کہ اسے اس طرح پکڑیے اور میدان میں بڑھیے اور ہاتھوں کو خوب جھونک کر گیند پر بھلا ماریے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور سارا بدن پسینے پسینے ہو جائے۔ اس طرح سے دوا ہتھیلیوں میں سے ہو کر جسم میں سرائیت کرے گی۔ جب آپ کھیل چکے اور دوا سرائیت کر چکی ہو، اپنے محل میں واپس جائیے اور حمام میں جا کر نہائیے اور سو جائیے، بس آپ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر یونان بادشاہ نے حکیم کے ہاتھ سے بلہ لے لیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں خوب زور سے پکڑا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور گیند کو اپنے آگے پھینکا
اور خود اس کے پیچھے دوڑا اور پاس پہنچ کر اسے زور سے مارا اور بلے کو مضبوط پکڑے رہا۔ اس طرح وہ گیند کو مارتا اور اس کے پیچھے دوڑتا اور پھر مارتا جاتا تھا، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیاں اور سارا بدن پسینے پسینے ہو گئے اور دوا دستے میں ہو کر سریت کر گئے۔ جب دوبان حکیم کو یقین آیا کہ دوا سارے جسم میں سریت کر چکی ہے تو اس نے کہا کہ اب آپ محل میں تشریف لے جائیے اور فوراً حمام میں نہا لیجیے۔ یونان بادشاہ فوراً واپس آیا اور حکم دیا کہ اس کے لیے حمام خالی کیا جائے۔ جب حمام خالی ہو چکا تو فراشوں نے اس میں فوراً فرش بچھایا اور غلام حاضر ہوئے اور کپڑے لائے گئے۔ بادشاہ حمام میں داخل ہوا اور دل کھول کر نہایا اور وہیں حمام کے اندر کپڑے بدلے اور وہاں سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل میں آیا اور سو گیا۔ جب بادشاہ حمام سے نکلا تھا اور اپنے بدن پر نظر ڈالی تھی تو کوڑ کا کوئی اثر باقی نہ تھا، بلکہ اس کا جسم سفیدی چاند کی مانند تھا۔ بادشاہ اس پر خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا اور اس کے دل کو بڑی خوشی ہوئی۔ جب صبح ہوئی اور وہ دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو وزیر اور ملک کے شرفاء ادھر ادھر کھڑے ہوئے اور دوبان حکیم داخل ہوا۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور عمدہ عمدہ کھانے لائے گئے اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا اور دن بھر اسے اپنے ہمراہ ہی رکھا۔ جب رات ہونے کو آئی تو اس نے دوبان حکیم کو 2000 دینار دیے اور بہت سی خلعت، اس کے علاوہ اور بھی بہت سا انعام و اکرام دیا اور اس کو اپنا خاص گھوڑا سواری کے لیے دیا اور وہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ یونان بادشاہ اس کے اس علاج پر سخت تعجب کرتا اور کہتا کہ اس شخص نے میرا علاج بیرونی طریقے سے کیا اور تیل سے مالش تک نہ کی۔ خدا کی قسم، یہ بڑی حکمت کا کام ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ جتنا انعام و اکرام کیا جائے کم ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنا رفیق اور دوست بنا لیا۔ اس نے رات خوشی خوشی گزاری کیونکہ اس کے بدن سے بیماری دور ہو گئی تھی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو یونان بادشاہ باہر نکلا اور شاہی کرسی پر بیٹھا اور ملک کے روسا دست بستہ کڑے ہوئے اور وزراء اور امرا اس کے داہنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت اس نے دوبان حکیم کو یاد کیا۔ وہ آیا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں جگہ دی اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور دعا مانگی کہ خدا اس کی زندگی زیادہ کرے اور اسے انعام دیا، اور رات تک اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے 1000 دینار اور دیے جائے۔ حکیم بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے دربار میں آیا۔ امرا، وزراء اور خدام اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نہایت بدصورت، کمینہ اور کنجوس اور خاسد تھا، اور حسد کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے دوبان حکیم کو اپنا مقرب بنایا ہے اور اسے اس قدر انعام دیے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ اسے نقصان پہنچانے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، کیونکہ ضرب المثل ہے کہ کوئی جسد نہیں جس میں حسد نہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظلم ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے، فرق محض اتنا ہے کہ طاقتور اسے ظاہر کر دیتا ہے اور کمزور اسے چھپائے رکھتا ہے۔ الغرض وزیر یونان بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ، میں نے آپ ہی کی نیکیوں کے اندر پرورش پائی ہے اور میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اسے اپنے دل میں چھپائے رکھوں تو حرام زادہ ہوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر پریشانی ہوئی اور کہنے لگا
کہ آخر وہ کون سی نصیحت ہے؟ وزیر نے کہا کہ اے جلیل القدر بادشاہ، بزرگوں کا قول ہے کہ جو کوئی انجام کو نہیں سوچتا زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ ٹیک کارروائی نہیں کر رہا، وہ اپنے ایسے دشمن پر جو اس کے ملک کا ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے انعام و اکرام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بلائی سے پیش آتا ہے، اور اسے بہت بڑا مرتبہ دے رکھا ہے اور اپنا مقرب بنایا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس نے پوچھا کہ تیرا گمان کس طرف ہے اور تو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اگر آپ سو رہے ہوں تو جاگ جائیے، میرا اشارہ دوبان حکیم کی طرف ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر، وہ تو میرا دوست ہے اور میں اسے سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا علاج ایک ایسی دوا سے کیا ہے جسے میں نے محض ہاتھ میں لیا اور میری بیماری چلی گئی۔ اس بیماری کے علاج سے تمام حکیم عاجز آ چکے تھے۔ اس کا ثانی اس زمانے میں نہیں، نہ دنیا کے مشرق میں نہ مغرب میں۔ اس کے متعلق تو ایسی بات کہتا ہے، میں آج ہی سے اس کا روزینہ اور تنخواہ مقرر کیے دیتا ہوں۔ ہر مہینے اسے 1000 دینار دیا کروں گا۔ اگر میں اسے اپنے ملک کا ساجے دار بنا لوں تو کم ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو محض حسد کی وجہ سے یہ باتیں کرتا ہے، جسے سندباد بادشاہ کے سامنے پیش آیا ہے۔ شہرزاد نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ اسے صبح ہوتی ہوئی دکھائی دی، اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 5ویں رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی کہہ ڈال۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یونان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے وزیر، اس حکیم کی وجہ سے تیرے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے، اور تو چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور پھر پچھتاؤں، جس طرح کہ سندباد بادشاہ اپنے وزیر کو مار کر پچھتایا۔ وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دے تو میں پوچھوں کہ سندباد کا قصہ کیا تھا؟ اگر آپ لوگ سندباد کا کہانی جاننا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ ایک قسط اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔